یوں تو اسلام کی تاریخ ہزاروں مسلم ہیرو سے بری پڑی ہے جنہوں نے دشمنان اسلام کو شکست دی اور بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی۔ ان میں چاہے صلاح الدین ایوبی ہو یا پھر عثمان غازی، لیکن تاریخ کی ان شخصیات میں سے بعض شخصیات ایسی ہیں جن کی تاریخ ہمیشہ ہی سے کنٹروورسی کا شکار رہی۔ مثال کے طور پر محمد بن قاسم۔ بعض لوگ محمد بن قاسم کو اپنا ہیرو نہیں سمجھتے کیونکہ وہ تاریخ کے سب سے ظالم ترین اور سفاک انسان یعنی حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، اور حجاج بن یوسف نے اسے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہندوستان پر حملے کے لیے بھیجا تھا۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی شخصیت کی بات کریں گے جس نے موت کو تو گلے لگانا بہتر سمجھا لیکن کتوں کی طرح بھاگنا بہتر نہیں سمجھا۔ ناظرین، یہ عظیم شخصیت اور کو نہیں بلکہ طارق بن زیاد تھے۔ ہاں، وہی طارق بن زیاد جنہوں نے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تمام کشتیاں جلا دی تھی۔ دراصل یہ سلطنت امیہ کا دور تھا جو تقریباً 114 سال تک قائم رہا۔ اس دور میں سلطنت امیہ نے کافی نشیب و فراز دیکھے اور مسلمانوں کی اسی خلافت کے دوران طارق بن زیاد 675 عیسوی میں پیدا ہوتے ہیں۔ طارق بن زیاد شروع ہی سے جنگجو اور طویل قد و قامت کے مالک تھے۔ ان کی نسل کے متعلق مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق ان کا تعلق افریقہ کے بربر قبیلے سے تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کا تعلق ایران کے صوبے ہمدان سے تھا، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ پہلی روایات کو مستند مانا جاتا ہے، کیونکہ تاریخ جس طرح ان کی شخصیات کے بارے میں اور ان کی جسامت کے بارے میں بتاتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا تعلق افریقہ کے قبیلے سے ہی ہوگا، کیونکہ افریقن عام انسانوں سے زیادہ بڑے، لمبے اور صحت مند ہوتے ہیں۔ شروع میں طارق بن زیاد کی تعلیم و تربیت موسیٰ بن نصیر کے زیر نگرانی ہوئی، جو کہ سلطنت امیہ کے ایک ماہر حرب اور عظیم سپہ سالار تھے۔ اس لیے طارق بن زیاد نے فن سپہ گیری میں جلدی ہی شہرت حاصل کر لی۔ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی گئی تو ہر طرف ان کی بہادری اور عسکری چالوں کے چرچے ہونے لگے۔ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے عوام اور سپاہی انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کی بہادری اور بے شمار صلاحیتوں کو دیکھ کر اس دور کے خلیفہ عبدل بن مالک کے دور میں انہیں موسیٰ بن نصیر کی فوج کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ اپنی بے پناہ قائدانہ صلاحیتوں کے سبب وہ جلد ہی نظروں میں آ گئے اور انہیں ایک شہر کا گورنر بنا دیا گیا۔ لیکن سب سے زیادہ تاریخ جس موضوع پر طارق بن زیاد کو جانتی ہے وہ اندرس کے فاتح کے طور پر جانتی ہے۔ ناظرین، اس دور میں اندرس اس جگہ کو کہا جاتا تھا جسے آج کل اسپین کہا جاتا ہے۔ اس دور میں اسپین پر مسیحیت کی حکومت تھی۔ ناظرین، دراصل افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اندرس کی بحری قوت سے خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ جبکہ اندرس جو کہ موجودہ اسپین ہے، اس کی عوام کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ ان کا ملک مسلمانوں کی حکومت کے انڈر رہے، نہ کہ کسی مسیحیت حکومت کے۔ ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے اس دور کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے دشمن کی طاقت اور دماغی استحکام کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی کمان میں 7,000 یا بعض مورخین کے نزدیک 12,000 فوج دے کر انہیں اسپین کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ اس کے بعد لگ بھگ 30 اپریل 711 عیسوی کو اسلامی لشکر اسپین کے ساحل پر اترا اور ایک پہاڑ کے نزدیک اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ اس پہاڑ کو جبلیٹر یا پھر جبل طارق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسپین کی سرزمین پر اترنے کے بعد طارق بن زیاد نے تمام کشتیوں کو جلانے کا حکم دیا تاکہ فوج فرار ہونے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہ سکے۔ انہوں نے سب سے پہلے 7,000 فوج کے ہمراہ پیش قدمی شروع کر دی اور بعد ازاں 19 جولائی کو جنگ وادی لکا میں وزگوت حکمران لذیق کے 1,00,000 لشکر کا سامنا کیا۔ اس جنگ میں ایک ہی دن میں بدترین شکست ہوئی۔ طارق بن زیاد نے سب سے پہلے اپنی فوج کو 4 ڈویژنوں میں تقسیم کیا، جنہوں نے مغیث، رومی، کرناتا اور دیگر مقامات کے تحت کرتبہ پر قبضہ کیا، جبکہ طارق بن زیاد خود ٹولیڈو پر قبضہ کرنے والے ڈویژن کے سربراہ رہے۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے شمال کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ 1 سال کے بعد موسیٰ بن نصیر کی آمد تک طارق بن زیاد اسپین کے گورنر رہے۔ دوسری جانب طارق بن زیاد کی کامیابی نے موسیٰ بن نصیر کو دوسرے حملے کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے 12,000 فوجیوں کو جمع کرنے پر مجبور کیا، اور چند ہی سالوں کے اندر ہی طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے جزیرہ نما آئیبیریا کے 2 حصے پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، اس کے بعد 714 میں اس دور کے خلیفہ ولید بن عبد المالک نے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر دونوں کو ایک ہی وقت میں دمشق واپس جانے کا حکم دیا۔ دوسری جانب جنوبی اسپین کی فتح کے بارے میں لکھی گئی بہت سی عربی تاریخوں میں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے مابین تعلقات کے بارے میں واضح تقسیم رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ موسیٰ بن نصیر کی طرف سے غصے اور حسد کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ اس کے ایک آزاد آدمی نے ایک پورے ملک کو فتح کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس دور کے خلیفہ عبد الوالد بن مالک نے ان دونوں کو معزول کر دیا۔ بہرحال اس جنگ کے دوران اسپین کی فوج کبھی متحد ہو کر نہ لڑ سکی۔ فتح کے بعد طارق بن زیاد نے بغیر کسی مزاحمت کے ان کے کیپٹل پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد طارق بن زیاد کو اسپین کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد طارق بن زیاد کی کامیابی کی خبر سنتے ہی موسیٰ بن نصیر نے حکومت اپنے بیٹے عبداللہ کے سپرد کر دی۔
وہ خود طارق بن زیاد سے آ ملے۔ دونوں نے مل کر مزید کئی علاقے فتح کیے۔ ناظرین، بہرحال طارق بن زیاد کے نسب کی طرح ان کی زندگی کا اختتام بھی پر اسرار رہا۔ کہا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام طارق بن زیاد نے قسمہ پرسی میں گزارے، بلکہ یہاں تک کہ انہیں مساجد کے باہر سوال کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ناظرین، بہرحال جو بھی ہو، ان تمام امور کے باوجود طارق بن زیاد کا نام تاریخ میں امر ہو کر رہ گیا اور آج بھی تاریخ نے اندرس کے فتح کے طور پر جانتی ہے۔ اپنی زندگی میں کئی فتح سمیٹنے کے بعد آخرکار طارق بن زیاد 720 عیسوی میں وفات پا گئے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔